أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه البديع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تصویر، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی، بسائر کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے خاص ہیں، جو اس کائنات کا مالک حقیقی، منعم حقیقی، رازق حقیقی اور خالق حقیقی ہے. وہ اللہ جو کائنات کی ہر چیز کا بلا شرکت غیر یکتا اور تنہا مالک و مختار ہے، وہی ہے جو اس کائنات کی ہر چیز کا نگہبان ہے اور ہر چیز کا نگران ہے. اسی نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سلسلہ انبیاء کا آغاز کیا اور کتب نازل فرمائی، اور سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی حبیبنا و محبوبنا و محبوب رب العالمین سیدنا و مولانا حضرت محمد کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کی ذات والا صفات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری طرف سے ان گنت اور لاکھ تعداد درود و سلام کی برکات اپنے پیغمبر پر برسائے. حضرت محترم، دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے وہ کسی نہ کسی کام لگا ہوا ہے، اور کام اچھا بھی ہو سکتا ہے اور کام برا بھی ہو سکتا ہے. یعنی دنیا میں جو بھی شخص آیا ہے وہ یا تو اچھا کام کر رہا ہے اور یا برا کام کر رہا ہے. اور اس کام کو عمل کہتے ہیں. عمل صالح بھی ہوتا ہے اور عمل صالح بھی ہوتا ہے. اچھا عمل اور برا عمل. جو کام انسان اللہ کے حکم کے مطابق کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق کرے، اللہ کی شریعت کے مطابق کرے، وہ کام اچھا ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی کام ہے. حتیٰ کہ راستے میں پڑا ہوا پتھر ہٹا دیں تو یہ بھی اچھا کام ہے. اور اگر کوئی بندہ بظاہر بہت اچھا کام کرے لیکن وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق نہ ہو، تو وہ کام کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بیت اللہ کا طواف ہی کیوں نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ والے
بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، ستو پلایا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کو کپڑے پہنایا کرتے تھے، اور خود کو نیکی کا کلائمیکس اور نیکی کی روح یہ سمجھا کرتے تھے کہ وہ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم کیونکہ دنیا میں ننگے ہی آئے ہیں اور یہی فطرت ہے، اس لیے ہم بیت اللہ کا طواف بڑا نہ ہو کے کریں گے تو اللہ کا زیادہ قرب ملے گا۔ اب کیونکہ بظاہر کہ بڑا اچھا ان کا نقطہ نظر تھا، ان کی سمجھ کے مطابق، لیکن اس کام پر چونکہ اللہ کی مہر نہیں تھی، اللہ کی طرف سے تصدیق نہیں تھی، اس لیے ان کا یہ بہت اچھا عمل بھی گندا اور گناہ کا کام ثابت ہوا، جو کسی کام نہ ان کے آیا، بیکار اور بے فائدہ ثابت ہو گیا۔ نیک اعمال اللہ کے ہاں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیک اعمال کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک تو یہی آیت جو کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ فرمایا جو شخص مرد ہو یا عورت ہو جو نیک کام کرے گا ایمان کے ساتھ، ایمان کے بغیر کیا ہوا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا، بظاہر کتنا بھی اچھا وہ کام کیوں نہ ہو، کتنا بھی نیکی کا کام کیوں نہ ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں تو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اسے بدلے میں تحفے کے طور پہ ایک پاکیزہ زندگی دیں گے، خوبصورت زندگی ہم اس کو دیں گے، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے اچھے اعمال کا بہت اچھا ان کو اجر دیں گے۔ یعنی نیک عمل کا اجر اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں بہت اچھا اجر دوں گا۔ پھر دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے، فرمایا فَلَا يَخَافُ فَلَا حَزْمَ، اسے فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَحَزْمًا، اسے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کسی بے انصافی کا یا اسے بے توقیری کا، اسے حق طلبی کا، جو اس نے کوئی کام کیا ہے تو اس کی حق طلبی ہو جائے گی، اس کا حق مار لیا جائے گا، نمازیں پوری پڑھتا رہا ہے لیکن اجر نہ ملے، فرمایا اسے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے اگر وہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا۔ تیسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، فرمایا جو لوگ نیک عمل کریں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں، فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت کے لیے فردوس کے جو باغ ہے، فردوس کے باغ بطور مہمان نوازی ہیں، ان کے لیے جنتوں میں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، ان کے لیے جنت یعنی باغات کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور باغات بھی فردوس بری کے جنت الفردوس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ نیک عمل کرنا، اب اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کے لیے بہت سے سیزن بنا دیے، ابھی ایک مہینہ بھی پورا نہیں رہ گیا، ماشاءاللہ 26-27 دن باقی، رمضان آ رہا ہے، رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، ایک ایک عمل کے بدلے کئی کئی گنا زیادہ اجر ملتا ہے رمضان میں۔ پھر رمضان کے اندر آخری اشرا اور زیادہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، شدید ترین قسم کی محنت کرو اور بہترین قسم کے اجر جو ہے نا وہ پاؤ۔ رمضان گزرتا ہے، پھر عشرہ ذی الحج آ جاتا ہے، عشرہ ذی الحج بہترین اعمال کا سیزن ہے، عشرہ ذی الحج میں پھر یوم عرفہ آتا ہے، یہ بھی نیک اعمال کا سیزن ہے،
پھر یوم عرفہ کے ساتھ ہی یوم حج آ جاتا ہے. بہترین عملوں کا، بہترین نتائج کا، بہترین ثواب کا بہترین دن ہے یہ یوم حج. اسی طرح اور بھی سارے سال میں بہت سارے ہم دیکھتے ہیں عمرے کا سیزن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کاروباری طور پہ پریشان ہو گیا یا اس کے کوئی مسائل ہے نا اسے چاہیے کہ وہ عمرے میں چلا جائے. بار بار عمرہ کرو، بار بار عمرہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ کے راستے میں حج کے لیے نکلنا سارے گناہوں کی معافی کا سبب ہے. عمرے کا سیزن نیکیوں کا سیزن ہے. پھر اس کے بعد جمعے کا دن ہے، یہ بھی ایک نیکیوں کا ایک اللہ نے موسم بنایا ہے نیکی کرنے کا. جو بندہ صبح اٹھے تو غسل کرے، اچھا لباس پہنے، صاف ستھرا خوشبو لگائے، مسجد میں آئے، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے، لگت کام نہ کرے، کسی سے سلام دعا نہ لے دوران خطبہ، حتیٰ کہ تنکا بھی اٹھا کے نہ توڑے، یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ نہ رکھے تنکا بھی. اور میں ایسا بندہ بہترین اجر کے ساتھ اللہ اس کو معذور کریں گے، بہترین اجر کا اس کو عطا فرمائیں گے. اور پھر اس جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی اللہ نے رکھ دی ہے جس گھڑی میں بن رہا ہے جو دعا مانگو گے اللہ قبول کر رہے. یہ بھی نیکی کا موسم ہے، نیکی کا سیزن ہے. اور اس کے ساتھ پھر نماز کے اوقات ہے، 5 وقت مسجد میں آنا روزانہ. اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے، زکات نیکی کا سیزن ہے. نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس زکات. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کے اعمال صالحہ کے لیے موسم رکھے ہوئے. لیکن کیا اعمال صالحہ موسم سے محتاج ہے؟ رمضان آئے گا تو نیکی کرنی ہے، حج آئے گا تو کرنا ہے، عرفہ آئے گا تو کرنا ہے. نہیں، اعمال صالحہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہر لمحہ اطاعت گزار ہوتا ہے. اللہ نے حکم نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. فرمایا تمہیں موت کا لمحہ آنے تک، یقین کا وقت آنے تک تمہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہو، ہر وقت اللہ کی عبادت. جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں کیا خوبصورت بات آتا ہے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی بندہ جب قبر میں جائے گا نا فرشتے اس کو اٹھائیں گے حساب کے لیے تو وہ ایسا محسوس کرے گا جیسے ابھی سورج غروب ہونے والا ہے اور عصر کی نماز ختم ہو رہی ہے، مغرب کا وقت شروع ہونے جا رہا ہے. اس کو اٹھایا جائے گا حساب کے لیے تو وہ اٹھتا ہی سب سے پہلے فرشتوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میری عصر کی نماز ضائع ہو رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ عصر کا وقت گزر جائے مجھے پہلے نماز پڑھنا ہے. یہ وہ شخص ہے جو نیکی کا کام دنیا میں نیکی کا کام کرتا ہے، جس نے دنیا میں کبھی عصر کی نماز ہی نہیں پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی نا گویا کہ وہ سمجھے کہ اس کا مال اولاد گھر بار اچھا برباد ہو گئی، ہر چیز ہلاک ہو گئی اس کی جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی. ہم پرواہ نہیں کرتے کیونکہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی قرآن نے حکم کہا ہے کہ ساری نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز. اور یہ درمیانی نماز مفسرین بتاتے ہیں یہ عصر کی نماز، 2 اس سے پہلے 2 اس کے بعد. درمیانی نماز عصر کی نماز، اس کی حفاظت کرو. اب جو بندہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے گا وہ مرنے کے بعد بھی ظاہر ہے اس کا توجہ عبادت کی طرف ہوگی نا، اس کی توجہ اسی طرف ہوگی. وہ کہے گا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو، میری عصر کی نماز ضائع ہوگی. اور جس نے عصر کی نماز کبھی پڑھی نہیں ہے کاروبار میں مگن ہے، یہ بڑا کڑا وقت ہوتا ہے عصر کے لیے وقت نکالنا. دکان پہ روکڑ ملانے کا وقت ہوتا ہے، بڑی جان لڑانے کا وقت ہوتا ہے، کاموں کا زور ہوتا ہے. ایسے وقت میں اللہ نے کیا کیا آسمان چالیے بندہ عصر کی نماز پڑھ چکا ہوتا ہے. تو حضرات یہ لمحے یہ بڑے قیمتی لمحے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہر لمحہ اللہ کی عبادت کرنا. دوسرے مقابلے میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اسلام پر کاربن کرو، یعنی اسلام کی حالت میں موت آنی چاہیے. تو موت کا لفظ بتایا نہیں ہے کس وقت موت آنی ہے، کب آنی ہے، کس تاریخ کو آنی ہے، کس سال کو آنی ہے، کتنی عمر میں آنی ہے، یہ بتایا نہیں اللہ نے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وقت مسلمان رہو، ہم وقت مسلمان. اسی لیے اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ بیٹا بیٹا ہاتھ اور کروا دوں، یہ نہیں ہے کہ آدھا اسلام مان لے اور آدھا نہ مانے، آدھی اپنی مرضی کر لیں آدھا اللہ کی مرضی کر لیں، یہ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہونا. یہ ہے عبادت، اطاعت. ہر لمحہ ہر وقت بندہ عبادت کو بلائے، اور جو بندہ عبادت کو گزارتا ہے نا پھر اللہ ریوارڈ کے طور پہ، اعزاز کے طور پہ، انعام کے طور پہ اس کا سونا بھی عبادت بنا دیتا ہے، اس کا جاگنا بھی عبادت بنا دیتا ہے. فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور صبح فجر کی نماز اس کے جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، درمیان میں کوئی نفل نہیں پڑھتا، تہجد نہیں پڑھتا، کوئی کام نہیں کرتا، سویا کھراٹے لیتا رہتا ہے، فرمایا جو شخص یہ دو نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لے اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں لکھ لو اس نے ساری رات عبادت میں گزاری، ساری رات عبادت میں گزاری. کیا خوبصورت بات ہے. فرمایا قل ان صلاتی و نسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے. یعنی زندگی ساری اللہ کے لیے، موت اللہ کے لیے. جب انسان کو موت آئے نا تو بالکل تیار ہو اللہ سے ملاقات، تیار ہو وہ، اس کو کوئی خوف نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، اس کو مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. اس کو پتہ ہو میں نے جو عمل کیے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے معاف فرما دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ اکبر. حضرات محترم، پھر اللہ تعالیٰ نے جو اعمال صالح کی ترکیب بنائی ہے نا، ہمیں جن کو اعمال صالح کا ہماری ذمہ داری لگائی ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک بڑا کلیہ دیا، بڑا قاعدہ دیا. فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا. اگر 5 نمازیں ہم نے پڑھ ہے نا تو کائنات کے رب کی قسم ہے یہ کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل. 24 گھنٹے میں سے صرف 2.5 گھنٹے بنتے ہیں زیادہ سے زیادہ، یہ مشکل ہوگا. 24 گھنٹے اپنے کام کرو، دنیا کے کام کرو، روزی کماؤ، باہر جاؤ، رشتے داروں سے ملو، تعلق نبھاؤ، جو بھی چاہتا ہے کرو، لیکن 2.5 گھنٹے اللہ کے لیے دے دو، یہ مشکل ہے. سارے سال میں 1 مہینے کے لیے کہا کہ تم نے روزہ رکھنا ہے، اور اتنا آسان کر دیا روزے کو، اتنا آسان کر دیا. فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک بس. اس سے پہلے روزہ کتنا مشکل تھا. مغرب کی نماز کے وقت روزہ کھولا، اس کے بعد جب سو گئے روزہ شروع. اب اگر مغرب کے بعد پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی یا پیٹ بھر کے اپنا پانی نہیں پیا، پیاس نہیں بجھائی، آنکھ لگ گئی ہے تو روزہ شروع ہے. اب اگلے دن جا کے روزہ مغرب کے وقت کھولنا ہے، کتنا مشکل تھا یہ کام. پھر آسانی یہ کرتی، بیمار ہو تو چھوڑ دو، سفر پہ جا رہے ہو دقت محسوس کرتے ہو تو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا. ماں دودھ پلانے والی ہے اپنے بچے کو تو اسے کہا تم چھوڑ دو، بچے کو دودھ پلاؤ، جب چھوڑ دو کہ بچہ دودھ چھوڑ دے گا تب تم جو ہے نا روزہ رکھ لینا، اس کا کفارہ دے دینا. اس کا کتنا آسان کر دیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. زکات ایک بنیادی فریضہ ہے، لیکن کہا پیسے نہیں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ دو. پیسے ہوں تو زکات دینی ہے، نہیں ہے تو نہ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی صاحب نصاب نہیں ہوئے، آپ نے کبھی زکات نہیں دی. آپ کے پاس کبھی اتنے پیسے ہوئے ہی نہیں، بچے تو ہوئے ہی نہیں کہ آپ کو پیسے زکات دیتے، آپ نے کبھی زکات نہیں دی. احکامات جاری کر دیے، مطلب تمہارے پیسے رکھنا منع نہیں کیا، پیسے رکھو، جس نے جی چاہتا ہے کماؤ، حلال کماؤ، جائز کماؤ، جائز ذریعے سے کماؤ، جائز طریقہ اختیار کرو، رکھو جس نے جی چاہتا ہے رکھو، کروڑوں اربوں روپیہ رکھو، لیکن اللہ کا حصہ 2.5% نکال کر. اب ایک آدمی 1 ارب روپے کا مالک ہے، 1 کروڑ روپے کا مالک ہے، 1 لاکھ روپے کا مالک ہے، تو جب نصاب کو چلے گئے تو 2.5% دینا ہے نا. 2.5%، صرف 2.5%. کیا مشکل ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ نے عبادت کو، عمل صالح کو مشکل بنایا ہی نہیں.
اتنے آسان ہے عمل صالح کرنا، اتنا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے عمل کا بہت بڑا درجہ دیا ہے۔ اب دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم ہے نا، 2.5 گھنٹے زیادہ سے زیادہ 2.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے نا، اللہ کے کاغذوں میں ایک انعام اس کو یہ ملتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں اس نے 50 نمازیں ادا کی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نماز 10 نمازوں کے برابر اور 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر، اور پھر ایک ایک نماز کے 27 گناہ حاضر ہے۔ اگر مسواک کے ساتھ وضو کرو گے نماز پڑھنے آؤ گے تو یہ 70 گناہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اللہ جتنا چاہے ہو سکتا ہے۔ اتنا آسان یہ کام ہے، کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ لیکن اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ مشکل آسان ہے یہ، لیکن ان کے لیے مشکل ہے جو ایمان کے کچے ہیں، جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، مرض ہے منافقت کا، ان کے لیے یہ سارے کام بہت مشکل ہیں۔ حضرات محترم، اب عمل صالح قبول کیسے ہوتا ہے، یا عمل صالح کو عمل صالح کیا کہتے سکتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند شرائط، قواعد، ضوابط اور قوانین اللہ نے بیان فرمایا۔ ہم عمل صالح کرنے جا رہے ہیں ابھی انشاءاللہ العزیز، اللہ میں توفیق دے گا، ہم سب خواہش کرتے ہیں اللہ میں خیر کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیں۔ ہم ہر لمحہ نیکی میں گزارنا چاہتے ہیں، ہم ہر لمحہ ہم نیکی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمل صالح جو ہے نا، یہ صرف عمل کرتے جانا، یہ عمل صالح نہیں ہوتا۔ جو اللہ کیا قبول ہی نہیں ہے وہ عمل صالح کیا ہوگا؟ عمل صالح تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اور اگر اللہ قبول ہی نہ کرے، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہی نہ ہو، تو اتنی جان مارنے کا فائدہ نہیں۔ مثال دیتا ہوں، سخت سردی یا ٹھکرتی ہوئی راتیں ہیں، ایک بندہ گرم بستر سوئے اور سخت سردی میں نکلے، ٹھنڈے یخ پانی سے ہاتھ اور منہ دھوئے، کلی بھی کر لے، اور پورا وضو نہ کرے، صرف ہاتھ منہ دھو لے، کلی کر لے، آ کے مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھ جائے اور پھر واپس گھر چلا جائے اسی سردی میں، مجھے بتائیے اس کا عمل قبول ہوگا؟ اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس کا یہ عمل، یہ محنت، یہ کوشش، یہ جدوجہد ضائع ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے وضو پورا نہیں کیا۔ جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا اس کے مطابق وہ پورا نہیں اترا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس کی یہ محنت ساری کی ساری کثارت اور برباد اور ضائع۔ حضرات یہ تو چھوٹی سی بات ہے نا، میں نے چھوٹی سی مثال دی، لیکن عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلا جو کام کرنے والا ہے، سب سے بنیادی جو کام کرنے والا ہے، وہ عقیدے کی اصلاح ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے نا، عقیدہ شرک والا ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، اللہ کے ہاں پرسش کا احساس نہیں ہے، اور قیامت کے دن کا تصور نہیں ہے، تو فرمایا جتنے بھی زیادہ عمل کرتے رہو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حافظ سائی کے بارے میں پوچھا گیا، عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھا گیا، اور ایک تو بڑے لوگ جو اپنے دور کے بہت بڑے خدمت خلق میں جن کا نام تھا، سخاوت میں جن کا شعرا تھا، دنیا میں ان کی بڑی اچھے تذکرے تھے، ان کے لوگ اچھے الفاظ میں یاد کرتے تھے، یار یہ بڑا اچھا بندہ، بڑی خدمت کرتا ہے، لوگوں کا بڑا خیال کرتا ہے، انسانیت کا بڑا ہمدرد ہے، ہیومنزم کا ماننے والا ہے، ہیومینٹی کا خدمت گزار ہے، بڑے جناب یہ باتیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ان کے بارے میں، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے،
اس لیے نہیں جائیں گے، انہوں نے اللہ کی ذات پر ایمان ہی نہیں قبول کیا تھا، وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، انہوں نے زندگی میں کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا تھا یا اللہ آخرت کے دن ہمارا یہ عمل قبول کر لینا۔ ان کا جب اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں تھا، ان کا آخرت پر یقین ہی نہیں تھا، عقیدہ توحید ان کے پاس نہیں تھا، شرک کی دلدل میں لچڑے ہوئے تھے، بتائیے ان کا عمل اللہ کیسے قبول کرے گا کہ اللہ کو پہلا کام کیا ہے؟ لیکن اللہ اجر ان عمل کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ایک کافر بھی عمل کرے نا، مشرک اور بے ایمان بھی عمل کرے، اللہ اس کو دنیا میں اس کا اجر دے دیتا ہے، دنیا میں دے دیتا ہے، کیونکہ وہ شہرت پسند ہوتا ہے، اس کو شہرت چاہیے ہوتی، شہرت اس کو مل جاتی ہے۔ آج تک دنیا حاصل کا کو یاد کرتی ہے، جناب حاصل کا بہت بڑا سبھی تھا، مثالیں نہیں بنی۔ عبداللہ بن جدعان کو اہل علم جانتے ہیں، عبداللہ بن جدعان کا ذکر آتا ہے تو اس کی سخاوت کا ساتھ ہی تذکرہ ہوتا ہے، وہ ان کو شہرت مل گئی، ان کو بات ختم ہو گئی۔ اور مومن جو ہوتا ہے نا، اہل ایمان لانے کے بعد جو عمل صالح کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ پھر وہ کسی کو دیکھتا نہیں ہے، کسی کے بارے میں سوچتا نہیں وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، ویسے کیا ہوگا، جیسے کیا ہوگا، بس وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی چیز میں کام کرتا جاتا ہے۔ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ تیرے لیے کیا ہے قبول کر لینا، اللہ تیرے لیے کیا ہے قبول کر لینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ نے بڑے اجر رکھے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سرمایہ دار ترین انسان، لاکھوں نہیں کروڑوں درہم و دینار کے مالک، لیکن اللہ کے راستے میں بے پناہ خرچ کرتے تھے اور پھر اللہ سے کہتے تھے یا اللہ قبول بھی کر لے، پھر اللہ کی منت بھی کرتے تھے، اللہ جو میرے تیرے راستے میں دیا قبول بھی کر لے۔ یعنی اتنا بڑا، کم از کم 8 سے 10 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت ملی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی زبان اثر سے کہا گیا عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں جائے گا۔ بلکہ ایک تو یہاں تک واقعات بعض مفسرین اور سیرت نگاروں لکھے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت عثمان غنی نے ہزاروں اونٹ اور گھوڑے اور مال و صرف و دینار دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی نیکی کا کام نہ کرے گا، تب پیچھے کوئی نقصان نہیں ہے، جنت میں جائے گا۔ بغیر حساب کے جنت میں جانے کی گارنٹی اللہ کے رسول نے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اکیلے سیدنا عثمان کی نہیں، حضرت عثمان کی سفارش پر 70,000 افراد کے جنت میں جانے کی گارنٹی دی بغیر حساب کے۔ اللہ جن کے بارے میں حضرت عثمان کہہ دیں گے اللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ 70,000 کو اللہ جنت میں بغیر حساب کے داخل کر دے گا جناب عثمان کی سفارش پر رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن جناب عثمان کا حال کیا تھا؟ جب کبھی قبرستان دوست جاتے تو کسی بھی قبر پر کھڑے ہو کے رو کے داڑھی بھگو کے رہتے تھے، اتنا ڈرتے تھے وہ، اتنا خوف زدہ تھے وہ۔ کسی نے کہا امیر المومنین سمجھ نہیں آتی، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے، عذابوں کا ذکر ہوتا ہے، کفار کی سزاؤں کا ذکر ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں ہوتے، قبر کا ذکر ہے، قبر کو دیکھ کے آپ کے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، سبب کیا ہے؟ پوچھنا روتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے ساتھیوں، بات یہ ہے کہ جہنم میں عذابوں میں بڑے لوگ شریک ہوں گے، قبر میں بندہ اکیلا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بن جائے گا وہاں پر۔ یہ کن کا حال تھا جن کو جنت کی ضمانتیں ملی ہوئی ہیں، بشارتیں ملی ہوئی ہیں، جن کو جنت کی گارنٹیاں ملی ہوئی ہیں، گارنٹیڈ جنتی ہیں جو لوگ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ حال ہے۔ حضرات، نیکی کی قبولیت کے لیے سب سے بڑا جو شرط ہے، سب سے بڑی جو شرط ہے، قانون اور قاعدہ ہے، وہ ہے عقیدہ توحید۔ اگر آپ کا عقیدہ توحید درست ہے تو آپ کا ہر عمل درست ہے۔ عقیدہ توحید درست نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، چاہے 70 نفل رات کو پڑھتے رہو، چاہے 7,000 نفل رات کو پڑھتے رہو، چاہے سارا قرآن ایک رات میں ختم کر دو، چاہے تلاوت میں 3 دن قرآن ایک رات میں ختم کر دو،
کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر عقیدہ توحید درست نہیں۔ کئی بیچارے ایسے بد نصیب ہیں جو دور دراز کا سفر کر کے کسی قبر پہ جاتے ہیں اور اس قبر پہ جا کے نا سر کو جھکاتے ہیں، اس قبر پہ جا کے نوافل پڑھتے ہیں، اس قبر پہ جا کے اپنا نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں اور اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا مار کا مارا ہے، دور کا سفر کر کے نیکی کا کام ہم کر کے آئے ہیں۔ حضرات یہ سب کچھ ضائع ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، سب حقارت اور بیکار ہے۔ سب سے پہلی بات عقیدہ توحید کی اصلاح۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے عقیدہ توحید کے حوالے سے بڑی بات ارشاد فرمائی، فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے نا اس کو عمل نیک کرنے چاہیے اور اس کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ یعنی جو اللہ سے اس حال میں ملنا چاہے کہ اللہ اس پہ راضی ہو تو فرمایا اسے چاہیے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر کے شرک کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے عمل میں۔ شرک اتنا برا اور اتنا گندا جرم ہے، اللہ نے صاف صاف کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جس کو جی چاہے اللہ معاف کر دے گا، اللہ نے مشرک کو نہیں معاف کرنا، یہ بات اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، مشرک کو معاف نہیں کرنا۔ اس لیے اعمال صالحہ سے پہلے عقیدے کی اصلاح ہے۔ دوسری بات اعمال صالحہ کی شرط لزوم سنت، طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو عمل کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو ضائع بیکار ابد، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں وہ بات ایجاد کی جو بات ہمارے دین میں موجود نہیں ہے، اللہ نے نازل نہیں کی، میں نے اس کی تجویز نہیں کی، اور میں ما لیس منہ فہو رد، بیکار ہے، مردود ہے، وہ کوئی قبول نہیں۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ عمل صالح وہ ہے جو سنت کے ساتھ، سنت کی ادائیگی کے ساتھ۔ عموماً ہمارے یہاں معاشرے میں، ہمارے محلوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں ہم دیکھتے ہیں ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے نا تو دوسرے دن اس کے لیے ہم نے دعا کا ایک طریقہ ایجاد کیا ہوا ہے۔ ہم دعا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، مولوی صاحب آتے ہیں، بات کرتے ہیں اور جناب پھر اس کے بعد کچھ کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی ایصال ثواب کے لیے، روح کے ایصال ثواب کے لیے بڑا نیکی کا کام کیا، ہم نے اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنے عزیز کی بخشش کا اہتمام کر دیا ہے۔ لوگوں رب کعبہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں آپ کا یہ عمل جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس عمل کا، اس لیے کہ پاک پیغمبر رسول کی مہر نہیں ہے اس کا۔ میرے آقا کی زندگی میں آپ کے کتنے صحابی، کتنے پیارے شہید ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت ملنے کے بعد فوت ہوئی ہیں، آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پاتی ہیں، آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جاتا ہے، آپ کے کتنے صحابی آپ کی نظروں کے سامنے وفات پاتے ہیں، لیکن آپ نے کسی ایک صحابی کے لیے بھی دوسرے دن یا تیسرے دن دعا کے لیے اکٹھا نہیں کیا کسی کو، آپ نے کوئی چیز نہیں بانٹی، آپ نے کوئی چیز تقسیم نہیں کی، بس آپ نے جنازہ پڑھا ہے، جنازے میں دعائیں مانگی ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو 1.5 منٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں، 1.5 منٹ۔ ہمارے بعض دوست نماز میں تو سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں نہ پڑھتے، کہتے ہیں جی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، وہ جنازے میں امام کو بھی چھٹی دے دیا، انہوں نے کہا جنازے میں امام بھی فارغ ہے، نہ پڑھے سورۃ فاتحہ۔ کیسی بدنصیبی کی بات! اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔
آپ نے جنرل بات کی، نماز، نماز جنازہ، نماز عید، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نفل، فرض، امام کے پیچھے، امام کے الگ، تنہائی میں فرمایا نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے دوستوں نے امام صاحب کو جنازے میں چھٹی دے دی، فرمایا کہ اور مزے کی بات یہ ہے، کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں اب ابھی نہ تو مرتے ہیں نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مر دوں۔ فاتحہ پڑھتے آپ نہیں ہے، تانا ہمیں دیتے ہیں کہ آپ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ ہم تو کہتے ہیں نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھو، جنازے میں سورۃ فاتحہ پڑھو، اس لیے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اللہ کے رسول کی مہر ہے اس بات پر۔ آپ نے نماز کی نماز نہیں ہوتی تو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب آپ گرامی اس بات پر غور کیجیے، لزوم سنت، عمل صالح کو عمل صالح بنانے والی چیز لزوم سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو وہ جناب عمل صالح ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہے اور سارا کچھ ہو سکتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پیسے بھی ضائع، وقت بھی ضائع، توانائی بھی ضائع، اور پھر اللہ کے ہاں جو پرسش ہوگی وہ الگ ہے، حساب جو دینا ہوگا وہ الگ ہے۔ لزوم سنت یہ لازمی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے رسول تمہیں جس چیز کا حکم دینا، جو چیز تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ لزوم سنت کی تاکید ہے۔ کوئی بھی عمل کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، ہم سمجھتے ہیں بندے بڑے اپنے والدین کے وفادار ہوتے ہیں، جو والدین کے لیے بعد میں ان کی وفات کے 2 دن 3 دن کے بعد اتنا بڑا اجتماع کرتے ہیں، گھروں میں سارے رشتے داروں کو بلاتے ہیں، دوست احباب کو بلاتے ہیں، بلکہ اگر کوئی دوست نہ جائے تو اس سے ناراض ہوتے ہیں، میرا پیو مریا جی تو کھلا سے نہیں آیا، چل اور میں نہیں مانتا تھا۔ حضرات سوچیے ذرا اس بات پہ، تو رشتے داریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ لیکن یہ کام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے کام کرنے کا۔ عمل صالح لزوم سنت کے ساتھ لازم ہے، اگر سنت کو لازم پکڑو گے تو عمل صالح ہوگا، ورنہ عمل صالح نہیں ہوگا، ورنہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو عمل صالح کہا جا سکے۔ اللہ اکبر۔ تیسری شرط ہے عمل صالح بنانے کے لیے دل کا اخلاص، کام اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ذرا سی بھی ریاکاری آئی نا، ذرا سی بھی ریاکاری آ گئی، لوگوں کو دکھانے کا شوق آ گیا کہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، جب دیکھتا ہے نا لوگ کھڑے ہیں تو زیادہ حسین کرتا ہے، نماز کو زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ خوبصورت انداز میں تلاوت کرتا ہے۔ فرمایا یہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، کیونکہ عبادت اللہ کے لیے خاص ہے، جو بندہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کرے گا وہ دوسروں کے لیے ہوگی، اللہ کے لیے نہیں ہوگی، اللہ کے لیے نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے یہ عبادت اللہ کے لیے نہیں ہوگی۔ اخلاص بنیادی شرط ہے، سب سے پہلے اخلاص پیدا کیجیے۔ اللہ نے شرک خفی سے بچنے کے لیے تاکید کی ہے۔ شرک خفی ریاکاری ہے، ایک شرک ہے ظاہراً اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک جلی ہے، اور ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا یہ شرک خفی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی امت سے شرک خفی سے ڈرتا ہوں، میری امت شرک خفی کا شکار ہو جائے۔ حضرت آپ دیکھیے سنت کی لازم پکڑنا اور اخلاص کے ساتھ کرنا اور عقیدہ توحید کے ساتھ کرنا، یہ عمل صالح کی 3 بڑی اور بنیادی شرائط ہیں، جو ان سے ہٹ کے کرے گا وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس میں۔ ابھی شعبان کا مہینہ چلا ہے نا، ابھی کچھ دیر کے بعد ہمارے یہاں ایک رواج اور ایک بات چلے گی، آج جناب شب برات ہے، آئیے جناب اس کو مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، کمکمے جلاتے ہیں، لائٹیں روشن کرتے ہیں، اور جناب کیا ہے یہ بڑا فضیلت والا یہ کام ہے جناب، آج کی رات عمل پیش ہوتے ہیں۔ وہ جتنی شب قدر کی رمضان میں آنے والی شب قدر کے بارے میں جتنی احادیث و روایات ہیں وہ ساری کی ساری اس رات میں لگا دی جاتی ہیں، اور جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتے ہیں تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ شعبان میں اللہ کے رسول، یہ شعبان کا آج 3 تاریخ ہے شعبان کی، شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا عمل تھا نا وہ یہ تھا کہ آپ اس مہینے میں کثیر روزے رکھا کرتے ہیں،
کبھی 20، کبھی 25، کبھی 15 کثیر روزے آپ اس مہینے میں رکھا کرتے ہیں. یہ آپ کا عمل ہے. اس کے علاوہ تو آپ کا عمل ہمیں کوئی شعبان کی 15ویں رات کو صبح 15ویں کی صبح کو آپ قبرستان میں جاؤ، اپنے باپ کی قبر پہ جا کے نفل پڑھو، اپنا وہ پھول چڑھاؤ، اپنے باپ کی قبر پہ دعا مانگو، فاتحہ پڑھو، یہ کرو وہ کرو. حضرات یہ میرے پیغمبر کی سنت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ نہیں ہے. جو عمل کرے گا اللہ کے رسول کا فتویٰ ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، مردود کرا دیا جائے گا، مسترد کر دیا جائے گا. عقیدے کی اصلاح کیجیے. عمل صالح کرنے آپ جا رہے ہیں، اپنے آپ کو عمل صالح کے لیے تیار کیجیے. عمل صالح کی بنیاد 3 چیزیں ہیں، کم از کم 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 لزوم سنت، اور نمبر 3 اخلاص. اور اس کے ساتھ بھی کچھ ضمنی چیزیں ہیں. مثلا رزق حلال، حلال رزق نہ ہو تو تب بھی کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب صاحب کہہ دیا اللہ خود بھی پاک ہے اور پاک کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا. اب پاک رزق حلال نہیں ہے. فرمایا ایک بندہ سفر میں ہے، اشقصا ادبسا، اور اس کے جناب اکبرا، وہ سفر میں ہے، گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، برا حال ہے. اللہ سے کہتا ہے یا رب یا رب. اللہ جواب میں کہتے ہیں مطعمو کا حرام، ملبسو کا حرام، تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا لباس حرام، تیرا جسم حرام کے گوشت سے پلا ہوا، حرام سے پلا ہوا تیرا گوشت. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَكَ. اللہ تیری دعا قبول کیسے کرے؟ کیسے اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا؟ تیرا کھانا بھی نہیں حرام. رزق حلال لازمی چیز ہے. یہ بھی رزق حلال دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اعمال کی قبولیت کے لیے، اعمال کو اعمال صالح بنانے کے لیے رزق حلال ازحد ضروری ہے. پتہ ہے اس کی کتنی اہمیت ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مانگنے آ جاتے ہیں. میں سے کہا کرتا ہوں جو مانگنے آئے اس کو جھٹکا نہ کرے. اما السائل فلا تنہر. قرآن کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا سوالی کو کبھی نہ ڈانٹو، کبھی نہ جھڑکو، اس کو تم دے دو. اللہ کی رضا کے لیے تم اپنی طرف سے دے دو، لیکن اس کے لیے حکم کیا دیا؟ فرمایا بے ضرورت کے مانگنے والا جو فقیر ہے نا، قیامت والے دن اس کے چہرے کی چمڑی ادھیڑ دی جائے گی. جو بلا ضرورت مانگتا ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر بھی مانگ رہا ہے، پھر بھی مانگ رہا ہے، چمڑی ادھیڑ دی جائے گی چہرے کی اس کے. آپ اندازہ فرمانے کتنی سخت تاکید ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور حضرات اعمال، نیک اعمال پر ہمیشگی کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر پسندیدہ عمل، اللہ کو پسندیدہ عمل کیا ہے؟ فرمایا ادومھا وان قل. چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن ہو مستقل، دوام ہو اس عمل میں، مستقل وہ عمل ہو، چاہے تھوڑا ہی ہو، نہ نفل زیادہ پڑھے، بس فرض نماز اور سنن جو ہیں وہ پڑھ لیں، نہ زیادہ پڑھیں. اللہ کے ہاں یہ بھی قبول ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نوافل کی عادت ڈالیں، نوافل زیادہ پڑھیں تو کیا بات ہے، پھر تو بہت اثر ملے گا نا. لیکن اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو عمل تھوڑا کر لیں لیکن کریں مستقل. عارضی طور پہ نہ ہو. 4 دن بڑا جوش چلے گا جیسے رمضان میں چڑھتا ہے، 5 نمازیں صفحے اول میں، وضو کیا، روزے رکھے، جیسے ہی چاند نظر آیا ہر شے ختم، بات ختم. کام تھوڑا کر لیں لیکن مستقل کریں. اللہ اکبر. پھر آخری بات بھی بتاؤں، امید اور خوف. اعمال کی بنیاد امید پر ہو اور خوف کے ساتھ ہو. امید قبولیت کی ہو اور خوف عدم قبولیت کا ہو. آپ نے جو کام کیا ہے نا، کرنے کے بعد عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور سے جا کرے یا اللہ قبول کر لے، لیکن دل میں ڈر رکھیں اگر وہ مسترد کر دے تو وہ حق رکھتا ہے مسترد کرنے. قصور ہمارا ہو. اس چیز کے ساتھ جب آپ عمل کریں گے تو آپ کا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، اور اس عمل کو عمل صالح کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ مومنون میں نا چند باتیں ہمیں ارشاد فرمائی. مومنوں کی نشانیاں، اہل ایمان کی نشانیاں بیان فرمائی. فرمایا ان الذین هم من
خشیت ربہم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کا خوف اپنے پر مسلط رکھتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں اللہ کے خوف سے، یعنی اللہ کی ناراضگی کے خوف سے جو ڈرے رہتے ہیں وہ لوگ، والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی آیات پر، اللہ کے احکامات پر جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا والذین هم بربہم لا یشرکون، وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ تیسری صفت، چوتھی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں لیکن ان کے دل ڈرے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں، وقلوبهم وجلہ، اور ان کے دل ڈرے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا انہم الی ربہم راجعون، اس بات سے کہ ہمیں لوٹ کے تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا، اگر ہم غلط دیں گے، حرام دیں گے، حرام کھائیں گے، حرام کمائیں گے، شرک کریں گے، اللہ کے راستے میں جو دے رہے ہیں بظاہر دینے کا بہانہ کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں، لوگوں میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے دے رہے ہیں، فرمایا یہ لوگ، یہ ان کا یہ خوف ان کے دل پر ہے۔ اور فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، یہ لوگ ہیں جو نیکی کی طرف بڑھنے والے اور اس پر سبقت سے جانے والے ہیں۔ حضرات آج کے اس خطبے میں جو بات عرض کی ہے، عقیدہ توحید، لزوم سنت اور اخلاص کے ساتھ کیے گئے اعمال جو ہیں، یہ اعمال قابل قبول ہیں، ورنہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ عمل صالح کی عادت ڈالیے، لیکن ایسا عمل صالح جو ان شرائط کے ساتھ متصف ہو تو عمل صالح ہوگا، ورنہ عمل جتنا جی چاہتا ہے بڑا کر لے، عمل صالح نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اعمال صالحہ کرنے والوں میں شامل